أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، بزرگ دوستو، قرآن کریم کی چند آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ النبأ، جو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس سورت کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کے ماقبل اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کا ذکر کیا اور جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے اندر کون سی صفت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں داخل کریں گے، وہ تقوی ہے. ان للمتقین مفازا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ متقین کے لیے کامیابی ہے. اس کے بعد اللہ نے جو اہل جنت کو نعمتیں عطا کریں گے جنت میں اس کا ذکر کیا. اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا. اس سورت کا اصل مضمون وہ قیامت ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن، وہ قیامت کا دن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں ابتدا میں اپنا تعارف کروایا، کس طرح اللہ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکر کیا، جو جہنم میں جائیں گے کس طرح کا عذاب ان پر ہوگا. اس کے بعد اللہ نے متقین کا ذکر کیا اور جو نعمتیں اللہ ان کو جنت میں عطا کریں گے. اب سورت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اصل مضمون یعنی قیامت کا ذکر کیا ہے اور قیامت میں کیا ہوگا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمینوں کا رب اللہ ہے اور جو ان دونوں کے درمیان بھی ان کا رب بھی اللہ سبحانہ و تعالی الرحمن ہے، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. لا یملکون منہ خطابا، کسی کے اندر کوئی ہمت، کوئی طاقت، کوئی جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے گفتگو کرے قیامت کے روز. اب زمین و آسمان اور جو ان کے مابین ہے ان سب کا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ان سب کا خالق بھی اللہ ہے، ان سب کا رب بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. رب کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کو درجہ آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا دے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں، اللہ نے ہماری پرورش کی. اصل مربی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. آہستہ آہستہ ہمیں حد کمال تک پہنچایا. اور اسی طرح اللہ نے زمین آسمان اور جو ان کے مابین ہے ان سب کا خالق بھی اللہ ہے، ان سب کا رب بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور وہ الرحمن ہے. اب اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. ان دونوں میں فرق ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الرحمن الرحیم میں فرق ہے.
الرحمن کا مطلب کہ اللہ تبارک، اس میں عمومیت داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مہربان اور رحم کرنے والا، اس میں عمومیت ہے، یعنی چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ تبارک و تعالی پھر بھی ان کو کھلاتا ہے، پھر بھی ان کے لیے رات اور دن اور سورج اور ہوا اور ان تمام چیزوں سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگر اللہ کو مانے یا نہ مانے، یہ اس میں عمومیت ہے۔ الرحمن، چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ تبارک و تعالی کی چیزوں سے پھر اللہ تبارک و تعالی پھر بھی رحم کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت الرحیم ہے، یہ مخصوص آخرت میں مؤمنین کے لیے ہے، صرف اس کے لیے مومن و مسلمان کا ہونا شرط ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص صفت مسلمان مومن کو عطا ہوگی، جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا قیامت کے روز کسی کے اندر کوئی ہمت، طاقت، جرأت نہیں ہوگی گفتگو کرنے کی۔ یوم یقوم الروح، پھر آگے اللہ اس منظر کو بیان فرما رہے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس روز روح اور فرشتے قطار در قطار، صف در صف کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ اب قرآن کریم میں روح کی مختلف چیزوں سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ کہیں روح کو قرآن پاک کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ قرآن کریم میں کہیں روح سے مراد جبرائیل امین ہے، جیسے کہ سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور عام طور پر روح جس کو ہم کہتے ہیں سول، اس سے مراد حضرت شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کی تحقیق کہ یہاں جو روح مراد ہے وہ انسان کی روح ہے، اور اس روز فرشتے بھی قطار در قطار، صف در صف کھڑے ہوں گے، قیامت کا منظر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال الصواب، کہ کوئی گفتگو بات نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے۔ ہاں، جس کو اللہ اجازت دے وہی گفتگو کرے گا، جس کو اللہ اجازت دے وہی سفارش کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی شرط اللہ نے فرمایا وقال صوابا، اور وہی سفارش کرے گا جس نے ٹھیک بات کہی، یعنی دنیا میں لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو وہی سفارش کر سکے گا۔ اب یہاں سے ان مشرکین کے جو عقیدے کی تردید کی گئی ہے، مشرکین مکہ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ان معبودان باطلہ جن کی وہ پرستش کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں اور جو نیاز کرتے ہیں، ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ نعوذ باللہ ان کا عقیدہ تھا کہ جبراً کہ اللہ کو ان کی ماننی پڑے گی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس لیے وہ انہی معبودات باطلہ کے نام پر قربانی، جانوروں کو ذبح کرتے، ان کے نام پر تمام چیزیں، ان کی پرستش، ان کی عبادت کرتے۔ انہوں نے دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا، جیسے دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کے وزیر ہوتے ہیں، بادشاہ کے لیے بعض مرتبہ جبراً وزیر کی بات کو ماننا ضروری ہے، ورنہ یہ خطرہ ہے کہ تخت الٹ جائے گا، اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے دنیا کی بادشاہوں کے پر قیاس کیا۔ اللہ نے فرمایا لا یتکلمون، کسی کو اجازت نہیں ہوگی، ہاں جس کو رحمان، جس کو اللہ اجازت دے، وہ ایک ایسا منظر ہوگا جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہیں گے یا رب سلم سلم، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو فرمائیں گے اذهب الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائیں، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ سجدہ میں ہوں گے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ ارفع رأسک، کہ اپنے سر کو اٹھائیں اور مانگے، جو آپ مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مؤمنین ہیں، شہداء ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان کے لیے وہ بھی سفارش کریں گے۔ جہاں اس کے لیے جو شرط اللہ نے بیان کی کہ جس میں لا الہ الا اللہ، ایمان لایا ہو، اللہ اور قرآن پر ایمان لایا ہو، آخرت پر ایمان لایا ہو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ سفارش کرے۔ تو مشرکین کا جو یہ غلط عقیدہ، بالکل باطل، جو انہوں نے دنیائی بادشاہوں پر قیاس کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے وہی سفارش کر سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، اللہ نے فرمایا کہ یہ دن حق ہے، اور یہاں لفظ اللہ نے فرمایا حق ہے، یعنی جو حق ہے دلائل کے ساتھ وہ ثابت ہے، حق جو بالکل سچ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور جتنی چیزیں بیان کی جائیں اس کو ثابت کرنے کے لیے جس طرح اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ذالک الیوم الحق، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ دن حق ہے، قیامت آئے گی، اس کا آنا یقینی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو دنیا میں، یا تو انسان فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگر چاہے تو کفر والی زندگی اختیار کرے، اگر چاہے تو ایمان والی زندگی اختیار کرے، اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرے، مگر آخری انتہا مآبا جو جائے پناہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اب جو چاہے یا تو تقرب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے فرائض کو ادا کرے، تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، یا گناہ کرے، اللہ کو ناراض کرے، زندگی اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر میں اللہ کے پاس آنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخر اللہ کے پاس آنا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسان جو بھی عمل کر رہا ہے تو یہ نوٹ ہو رہا ہے، اور کوئی معمولی سی چیز بھی نہیں غائب، مگر ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے اقرأ کتابک، اب یہ جو تمہاری کتاب ہے اس کو پڑھو، کہ جو نیک اعمال کیے، برے اعمال کیے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، یقیناً ہم نے تمہیں ڈرایا ہے عذاب سے جو قریب ہے، یعنی اللہ فرمائے کہ ہم تمہیں ایک وارننگ، انذار کا مطلب وارننگ دے رہے ہیں۔ موت جس کو ہم دور سمجھتے ہیں وہ قریب ہے۔ کتنے لوگ بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی ہسپتال میں داخلے کے، بغیر کسی ظاہری اسباب بیمار ہونے کے یا عمر کا تقاضا نہ ہونے کی بنا پر پھر بھی کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو موت قریب ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ اس عذاب سے اگر ایمان نہیں لائے تو پھر یہ عذاب ہوگا، جیسے کہ من مات، جس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی قیامت تو شروع ہے، اس کے آخرت کے منازل شروع ہیں، تو اس کو ہم دور سمجھتے ہیں حالانکہ یہ قریب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں وارن کر رہے ہیں کہ اس عذاب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس روز انسان دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو اعمال کیے ہیں اس کے سامنے ظاہر ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے برابر خیر بھی کی ہوگی اللہ اس کو دکھا دیں گے، اور جس نے ایک ذرے برابر شر بھی، گناہ بھی، اللہ کو ناراض کیا، وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ کوئی چیز غائب نہیں ہوگی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا انسان خود دیکھے گا جو اس کے اعمال اس نے کیے ہیں، جو آگے بھیجا ہے، جو انویسٹ کیا ہے،
دنیا میں ہم انویسٹ کرتے ہیں، مال زیادہ بڑھے، پراپرٹی زیادہ بڑھے اور مال میں اضافہ ہو، مگر اصل آخرت کے لیے کیا ہم نے انویسٹ کیا؟ جو اصل زندگی ہے، جو اصل ٹھکانہ ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ دنیا عارضی ہے اور ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر اس روز کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے روز حتیٰ کہ جانوروں میں بھی اللہ تبارک و تعالی انصاف کا معاملہ ہوگا جانوروں کے ساتھ۔ اگر ایک جانور نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، دنیا میں تکلیف پہنچائی، تو قیامت کے روز اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور پھر ان جانوروں کو کہا جائے گا کنتو ترابا، کے مٹی ہو جائیں۔ تو اس وقت مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر ہے اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے ہیں، اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسے کہ دنیا میں جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا انسان کی خدمت کے لیے، اب وہ مقصد باقی نہیں رہا، اور عدل و انصاف تو ان کو ملے گا قیامت کے روز۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس وقت جب یہ بدلہ مل جائے گا تو ان کو کہا جائے گا کہ مٹی ہو جائے۔ تو اس وقت یہ کافر تمنا کریں گے کاش کہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا کہ ہم مٹی ہو جاتے اور ہمارا معاملہ ختم ہو جاتا، مگر اصل کہ اس وقت تو عذاب شروع ہوگا، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جس طرح ظہر کے بعد اعلان ہوا ہے کہ یاد دہانی کہ انشاءاللہ جس طرح آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پیر کے دن 29 شعبان ہوگی انشاءاللہ، تو رمضان کی ابتدا کے لیے آپ نماز عصر کے بعد اسی مسجد میں فون کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بتلا دیا جائے گا کہ پہلے تراویح بدے رات کو عشاء کے بعد ہوگی یا ٹیوزڈے۔ جزاک اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔